افغان پبلک بھی پاکستان کو پسند نہیں کرتی، افغان طالبان بھی پاکستان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھیں، تو اس بات کو پھر عام پبلک میرے تو جیسی کیا ٹھیک ہے، سمجھے؟ مجھے افغانستان میں امن چاہیے، ٹھیک ہے، اس امن کے لیے میں سٹیپ لیتا ہوں اپنی سوچ سمجھ اور بوجھ کے حساب سے۔ اگر دیکھیں بات سنیں، دنیا میں کون سا ملک ہے جس نے افغانستان کے جتنے ریفیوجیز رکھے ہیں؟ کوئی ایک ملک دنیا کا بتا دیں مجھے، ایک ملک، نیم ون کنٹری ان دا ورلڈ وچ ہیز ہوسٹڈ اوور millions of refugees for decades. Just name one country in the world. سر پیسے لے رہے تھے نا، وہ ہم آج بھی لے رہے ہیں افغانستان کے ریفیوجیز کے نام پر۔ یہ آرزو، یہی تو ہاف انفارمیشن از ڈیڈلی انفارمیشن۔ حکومت پیسے نہیں لے رہی تھی، کس چیز کے پیسے لے رہی تھی؟ افغان ریفیوجی کے یہاں آنے کے پیسے لے رہی تھی؟ کس نے کہہ دیا آپ کو یہ؟ کہاں سر یہی سنا تھا نا کہ افغان ریفیوجیز کو رکھنے کے پاکستان کو فنڈز ملتے تھے نا امریکہ سے، فری میں تو نہیں ہم اپنے لوگوں کو نہیں کھلا سکتے، ان کو کہاں سے کھلاتے؟ اور بیوی سمجھنے کی کوشش کریں، اس وقت ہم امریکنوں کی جنگ لڑ رہے تھے، ہم نہیں لڑ رہے تھے، افغان لڑ رہا تھا، اس افغان کے لیے پیسہ آیا کرتا تھا، فلوٹ ہوتا تھا، میری زمین یوز ہوگی تو میں تو چارج کروں گا نا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے جنگ بھی لڑوں اور فری میں لڑوں، کیوں؟ وائے؟ کوئی سوال کا اور اسی طرح ابھی بھی آپ میرا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کراچی میں سامان اترے اور وہ ٹرین کے ذریعے اور روڈ کے ذریعے افغان بارڈر تک آئے، کیوں؟ میرا انفراسٹرکچر یوز ہوگا نا کہ نہیں یوز ہوگا؟ لیکن سر ایک عام سٹیزن کے طور پہ میرا سوال یہ ہے کہ میری کنٹری کیوں دوسرے کی جنگ میں حصہ لے؟ یہ سوال ٹھیک ہے آپ کا، یہ سوال اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن آپ جب اس کرسی پر آ کر بیٹھیں گی جہاں پر یہ فیصلے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ کیوں کرنا پڑتا ہے۔ افغانستان میں آج ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ تباہ ہو رہا ہے، وہاں ڈرگز آ رہی ہے، وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، وہاں پر ٹیررزم آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گلوبلی آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، وہاں پر ویکیوم کریٹ کیا گیا ہے۔ آپ علیحدہ دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ آپ کے اوپر سینکشن لگی تھی نا، پریسلر امینڈمنٹ لگی تھی آپ کے اوپر نا، آپ جب نیوکلیر بنانے کی کوشش کر رہے تھے، ابھی بھی لگی تھی۔ KLB کیوں آیا تھا؟ دیکھیں یہ دنیا طاقت کے زور پہ چلتی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بدماش امریکہ ہے، اور اسی بدماشی میں وہ آپ کی ٹیل ٹویسٹ کرتا ہے، آپ کے اوپر یہ جو ابھی ہم نکلے ہیں وہ گرے لسٹ سے، FATF، یہ کیا چیزیں ہیں؟ IMF آپ کو کہتا ہے آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں، کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں کریں گے تو یہ آپ کا حال ہوگا۔ آپ کا اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر ہوتا، آپ نے اپنے آپ کو سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پر نہ چلایا ہوتا، آپ نے افغان ریفیوجیز کو ایک خاص حد تک رکھا ہوتا اور آپ اپنی ڈیولپمنٹ کرتے تو آج آپ یہ سوال نہ پوچھ رہی ہوتی۔ لیکن کس نے کیا؟ ہم لوگوں نے کیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ We are to be blamed. We did not put our house in order and according to the global norms ہم نہیں چلے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز کروں، نو۔ ایٹ لیسٹ میں اس ویو کا نہیں ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ سوورینٹی۔ تو سر نیشنل انٹرسٹ پہ تو تبھی کمپرومائز ہو گیا تھا جب ہم نے افغانستان کے لیے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، جب ہم نے ان سے ڈالر پکڑنے شروع کیے تھے، اور مشرف صاحب کے زمانے میں تو سنا ہے بہت بکسے بھر بھر کے ڈالر آیا کرتے تھے، اس وقت ہمیں وہ ڈالر اچھے لگ رہے تھے۔ دیکھیں یہ وہی والی بات ہے، بڑا آسان ہے بکسا بھر کے ڈالر آنا۔ دیکھو آرزو، بکسے بھر کے ڈالر نہیں آتے ہوتے، اس کے لیے جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہے نا نہیں آ جائے گی نا، وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے۔ بات کہہ رہی ہوں کہ بکسے بھر کے بہت زیادہ ڈالر آ رہے تھے، اسی لیے وہ ڈالر کنٹرول میں تھے، ریٹ بھی اس کا کنٹرول میں تھا۔ انفیکٹ اسی نے دیکھیں جتنی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے ریکارڈ نا، کوئی ٹرانزیکشن ان ریکارڈڈ نہیں ہوتی ہے، دنیا کا نظام ہے نا۔ اگر امریکہ نے اتنے ڈھیر سارے پیسے دیے ہیں تو انہیں کہیں پبلک کر دینا وہ پیسے کہ کتنا پیسہ دیا ہے، کر دینا، کوئی پبلک کر دے کہ یار ہم نے $500 ٹریلین پاکستان کو دیا ہے پچھلے اتنے سالوں میں، کر دینا، ایک بار تو کر دے کوئی دنیا میں ملک کھڑا ہو کہ پاکستان کو اتنے بلینز آف ڈالرز کی یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ جس طرح ویکی لیکس آئی ہے مارکیٹ میں، جس طرح پیناما لیکس آیا ہے مارکیٹ میں، اس کو بھی ایک بار مارکیٹ کر دینا ذرا،
کہ اتنا پیسہ پاکستان نے لیا ہے، اس مد میں لیا ہے. آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، نیٹو نے جتنی ہمیں پیمنٹ کرنی تھی اتنی پیمنٹ انہوں نے ہمیں نہیں کی ہے. بلز ان کے پاس گئے ہیں، پاکستان گورنمنٹ نے جو بھی بلنگ کی ہے اس کا ریکارڈ موجود ہے، وہ بل ان کو بھیجے گئے ہیں، اس کے باوجود ان کی پیمنٹس نہیں ہوئی ہیں. تو پلیز تھوڑا سا مارجن رکھیے گا جب ہم انالائز کرتے ہیں چیزوں کو، جب ہم ان کو اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگوں نے پرسنل فائدے اٹھائے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی بہت صاف ستھرے اور بڑے ہم نے کلین کام کیے، نہیں، سب ہم سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنا اپنا فائدہ اٹھایا ہے. لیکن جب ہم اس کو پیش کرتے ہیں اس چیز پہ جہاں پر ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ سٹیپس بڑے سٹرونگ لینے پڑتے ہیں، چاہے اس سے دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے. میرے نیشنل انٹرسٹ میں جو چیز ہے مجھے اس کو فالو کرنا چاہیے. میں اس ویو کا ہوں، اور اس کے لیے ایٹ ٹائمز آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ایٹ ٹائمز آپ کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن لانگ رن میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کیا آپشن تھا. ہم تو ایک ڈیفیکلٹ ملک ٹو گورن ہے. ہمارے گورنرز پتہ نہیں کیسے یہ حکومت چلا لیتے ہیں جہاں پر ہر قسم کے نمونے مارکیٹ میں آپ کو ملتے ہیں. سر آپ کا اشارہ میری طرف تو نہیں؟ نہیں آپ کی طرف نہیں کہا. دیکھو یو آر ٹو اسمال فلائی. آپ بات کر لیتے ہو، میں بڑے براڈر پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. نہیں آپ کی طرف میں بول جاتی ہوں، میں باتیں سوچی چلو ٹھیک ہے ڈاکٹر جائے گی. نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کا سوال اپنی جگہ پر، میں نے آپ کے سوال کے اوپر نہیں کہا یو ہیو اے ریزن ٹو بلیو سم تھنگ، لیکن میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوتا ہوں، ہاف انفارمیشن از ڈیڈلی انفارمیشن. وہ آپ کو رانگ اسسمنٹ کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ آپ کو رانگ ڈیسیژنز میکنگ کی طرف لے کر جاتی ہے. کیونکہ سر وہ 20 سال جو پاکستان نے اپنے ضائع کیے میرے حساب سے امریکہ کی جنگ میں لڑ کر، تو اس سے پاکستان کو صرف نقصان ہی ہوا، فائدہ کوئی نہیں ہوا. ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک حد تک، لیکن وہی بات ہے. اس وقت جو شخص بیٹھا تھا حکومت کر رہا تھا، آپ اس کی نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، آپ آج دیکھ رہے ہو. اب آج سے 20 سال پہلے جا کر کی سچویشن میں بیٹھیں گے، اس کرسی پہ بیٹھیں گے جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے، تو پھر شاید آپ کے فیصلے مختلف ہوں، پھر آپ کا اوپینین بھی شاید مختلف ہو. ہم اس وقت کس سٹیٹ میں سے گزر رہے تھے یہ وہ شخص بتا سکتا ہے. میں آج سے 20 سال بعد اس کو اس لیے کرٹیسائز کرتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس وقت وہ کس سٹیٹ آف اکنامک سٹیٹ میں تھا، ملٹری سٹیٹ میں تھا، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی سٹیٹ میں تھا، گلوبل سسٹم کیا چل رہا تھا. دنیا کے 40 ممالک ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے، یونائٹڈ نیشن اس طرف کھڑی ہو گئی تھی، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، رشین، Chinese, American, British, EU, Muslim countries, they all got together and they invaded Afghanistan. 39 countries के military members came and they invaded Afghanistan. India was there to give all kind of support to the American and to the allied forces to invade Afghanistan. پھر آپ بتائیے کیا کرتے ہیں ہم؟ صحیح. اور سر ٹیررزم بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے. ہاں ٹیررزم اس لیے بڑھ رہا ہے، دیکھیں وہاں پر دو بڑے گروہ ہیں، ISI کے، جس کو ہم خراسان چیپٹر کے نام سے جانتے ہیں. خراسان چیپٹر کون ہے؟ اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. کوئی اس کو امریکہ کا کہتا ہے، کوئی اس کو اسلامک پین اسلامسٹ ویژن والا کہتا ہے. 1000 سے زیادہ باتیں، لیکن ابھی تک سوال ان کے اوپر ابھرتے ہیں کہ ان کو افغانستان کیوں لایا گیا، کون لے کر آیا. جی آ رہی کال آ جاتی ہے. ہاں اچھا، کیوں لے کر آئے اس کو؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. لیکن چونکہ طالبان ہمیشہ ISI کے خلاف لڑتے رہے ہیں، ایون اس ٹائم میں بھی جب امریکن یہاں پر تھے، جب افغانستان میں طالبان کی حکومت نہیں تھی، اس ٹائم پر بھی طالب داعش کے خلاف لڑتا رہا ہے.
6 महीने की टोटल जंग लड़ते रहे वो लोग, जिसको हम कोह सफेद के नाम से जानते हैं, जिनको हम तोरा बोरा के नाम से जानते हैं। तालिबान ने ISIK को इनसर्कल किया हुआ था और 6 महीने से ज्यादा, बल्कि तकरीबन 1 साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उनके खिलाफ जंग लड़ते रहे हैं। और उन्होंने वहां से ईस्टर्न प्रोविंसेस से उनको निकाल के नॉर्दर्न प्रोविंसेस और नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस में धकेल दिया था। अभी वही तालिबान के खिलाफ नबर्द आजमा है, ठीक है। लेकिन चूंकि तालिबान को इस वक्त कैश 22 में है, तालिबान हुकूमत को उनकी नहीं संभल पा रही, इकोनॉमिकली उनकी बुरी हालत है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनके लिए बन रही है, तो टेररिज्म इसलिए बढ़ रहा है। इसके पीछे कौन है, क्या मुहर्रिकात हैं, वो एक अलग डिबेट है, इंटरेस्टिंग डिबेट। नहीं हो पा रहा, लेकिन सर वो भी हम बिल्कुल किसी वक्त डिस्कस करेंगे। लेकिन सर लास्ट में सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें, जिस तरह से के साइड पे, तो क्या हम कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ टाइम से सुना है कि कुछ अटैक्स कम हुए हैं। मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए, इसलिए मुश्किलात हैं कि TTP अक्रॉस द बॉर्डर पाई जाती है, लीडरशिप उनकी ज्यादा, उनका जो लोअर कार्डर है वो उधर भी है, हमारे पास भी है। फिर अगर TTP जो मेरी वरी एक रहती है अक्सर, अगर TTP और ISIK की अलायंस खुदा न खास्ता हो जाती है, या अलायंस अगर नहीं होती और ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करना शुरू कर देते हैं, तो सिचुएशन डिफिकल्ट होती जाएगी पाकिस्तान के लिए। और इसी के साथ आपने कहा पाकिस्तान में बिल्कुल TTP की वजह से ग्राफ हुआ था, आप इस तरफ आए थे, सवात की तरफ प्रॉब्लम आए थे, बाजोड़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, कुरम में हुआ था, खैबर में 1-2 वाकयात हुए थे, आपके वजीरिस्तान की तरफ प्रॉब्लम आए थे, अभी भी वहां पर चल रहे हैं। 2 दिन पहले एक पुलिस चौकी के ऊपर हमला हुआ है, 2 लोग, तो हैं प्रॉब्लम। लेकिन ये कहना कि शायद ये खतरनाक हद तक चले जाएंगे पाकिस्तान में, नहीं, पाकिस्तान का सिक्योरिटी मैकेनिज्म बेहतर है। डिफिकल्टी है, हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारा शायद कहीं पर हमारी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है, हमारी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हमें मुझे नहीं क्लैरिटी हो रही, इसमें आनी चाहिए। लेकिन TTP एक थ्रेट है, हम उसको निगेट नहीं कर सकते।